کی صلاحیت ہونے کے باوجود انہوں نے منہ بند رکھا ہے نا. لیکن ہمارے پاس 2 لوگ جمع ہوئے, کیا چل رہا ان کا؟ اللہ معاف کرے, کسی کو بولو مت آپ, ہاں ان کی بچی بھاگ گئی. بچی کے بھاغنے سے آپ کا تعلق نہیں نا. دیکھو اگر آپ کا بچی سے رشتہ طے ہوا ہو, آپ کی بہو بننے والی اور بھاگ گئی, تب تو آپ کو نیوز دے رہے ہو, بٹ آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. یہ غیبت, آپ نے ان کی برائیوں کو پھیلایا جبکہ وہ چھپا رہے ہیں. وہ خود اپنی عزت پریشان ہے, جو چلے گی بچی کی بھاگنے, جمع کر رہے ہیں اپنے آپ, سمٹ رہے ہیں اپنے آپ کو, اپنے احساسات کو کنٹرول کر کے پریشانی. کون سے ماں باپ خوش ہوں گے ان کی بچی بھاگ گئی؟ تو ہے کوئی ایسا جو حساس کے آگے چھت پہ چڑھ کے بول رہا میری بچی بھاگ گئی؟ اس کا مطلب وہ پاگل ہو گیا, اس کو علاج کی ضرورت ہے. وہ پاگل ہو کے لوگوں کو چلا کے بول رہا ہاں میری بچی بھاگ گئی, اور آپ اس کے اندر اور مطلب ایک گریبان میں ایک سوراخ ہے, آپ 2 انگلیاں ڈال رہے ہیں, پورا ہاتھ ڈال کے اس کو اور چاک کر رہے ہیں. عزت بچانے کی بات ہے. دیکھو آپ کو کسی نے بولا ان کی بچی بھاگ گئی, وہ بند رکھیے. اچھی کچھ بات ہے تو بیان کیجیے ان کے بارے میں, ختم. آلریڈی ان کی بچی بھاگنے سے جو ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹے وہ کافی تھے, اور نئے پہاڑ توڑنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. بات پھیلا نہیں, میں آپ کو اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ ان کے چاچی ہیں نا. ہاں میں ان کی چاچی ہوں بچی کی, لیکن میرا وہاں نہیں چلتا ہے, تو میرے سامنے مت بولیے, میں اصلاح نہیں کر سکتا, سمجھے آپ؟ تو وہ آپ کا اتھارٹی سمجھ کے آئے, آپ ذمہ دار ہے سمجھ کے آئے. میں ذمہ دار نہیں ہوں, لہٰذا آپ میرے سامنے مت بولیے. ان کی حقیقی ذمہ دار ان کی تائی ہے, ان کی والدہ ہے, یا ہماری ساس ہے, بچی کی دادی ہے, وہاں جائیے آپ. ہاں بس کیا ہوتا, ایک غلطی کی بس پھیرنا شروع. اللہ کے لیے مت کرو. جو فساد مچا ہے, جو حسدیں پھیلی ہے, جو دل برے ہوئے نا, اکثر عورتوں کی غیبتوں کا نتیجہ. میں آپ پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں, آپ بالکل اس کو غلط معنی میں نہ لیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے الفاظ کو مرد بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں, اس لیے آپ کے الفاظ نپے تو لے رہے. ماں ہونے کے ناطے بیٹا آپ کے ہر الفاظ کو غور سے سنتا ہے. آپ جو بھی صحیح اور غلط کہیں گے وہ اثر لے لیتا ہے, اس کا اثر لیتا ہے. آپ سوچ سمجھ کے بولنا, کہ تو ماؤں کے غلط الفاظ سے بیٹوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے, سوچ سمجھ کے بولنا, اثر ہے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کی اتھارٹی ہے. بیویوں کے غلط ایک جملے پر بیٹے اپنے ماؤں سے اور باپ سے الگ ہو گئے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے منہ کھولی. بہنوں کے ایک جملے پر بھائیوں نے اپنی جان دے دی, وہ فلاں نے میرے کو چھوڑا, انہیں چلا گیا, لڑ لیا, جان دے دی. تو آپ کے جملے اثر رکھتے ہیں, تو آپ کی غیبتیں اتنا زیادہ نقصان دے دی ہوتی. تو اللہ کے لیے اپنی غیبتوں کو, مرد بھی کرتے نو ڈاؤٹ, لیکن عورتوں کی غیبتیں جو نقصان پہنچاتی مردوں کی ویسے نقصان نہیں پہنچاتی. حالانکہ یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے, لیکن کثرت سے عورتیں کریں. اللہ معاف کرے, ایک جملہ اور بول دیا, دوسرا کسی کو بولنا مت اور بول دیا. اللہ کے لیے مت کیجیے. کیا ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی برائی لوگوں میں پھیلے؟ نہیں, ہم کسی کی برائی نہ پھیلائیں, ورنہ اس کا جو نقصان ہوگا اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اور وہ حدیث کو یاد رکھیے ابو داؤد کی جو میں نے بیان کی تھی, جو شخص دوسروں کی غیبتیں کرے گا اور عیب کو کرے دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے رازوں کو لا لیں گا سامنے. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے چھپے ہوئے زندگی کے راز سامنے آ جائے؟ چاہتے تو کرو. جہنم کی آگ آپ کو نصیب ہو تو کرو, پھر خبر کا عذاب ہو تو پھر کرو, پھر کوئی مسئلہ نہیں. اتنے نیڈر ہے تو پھر تو کچھ نہیں. لیکن اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو اللہ کے لیے غیبتوں کو چھوڑ دو. میں کہہ رہا ہوں آپ کو دعوے سے, آپ کی مجلس اور دعوتوں کی اور آپ کی بات چیت کی بات آدھی کٹ جائیں گی, آدھی فون کا بل آدھا ہو جائے گا آپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ آدھی باتیں غیبت میں ہی ہو رہی ہے آج. یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, ساس کا بیٹی کے ساتھ غیبت کرنا, بہو کے بارے میں, بہو کا ساس اور ننند کے بارے میں غیبت کرنا, اپنی ماں کو ان کا ان کے بارے میں, ان کا ان کے بارے میں, پورا میس کریٹ کر دیا. پورا سماج, پورے مردوں کے دل برے, آپس میں جھگڑے فتنے اور فساد. اللہ کے لیے اصلاح کرو اپنی, اور یہ غیبت جیسی بری مہلک بیماری سے اپنے نفس کو پاک کرو, اپنے روح